वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम जब भी आते हैं यहाँ पर और इस शो को करते हैं फ्राइडे के दिन, तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि जिसका ताल्लुक हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से होता है। और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम एज अ फैमिली, एज इंडिविजुअल फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। और अमूमन कोशिश कर रहे होते हैं हम कि पहले खुद ही से अपने तौर पर जहाँ पर भी हम मौजूद हैं अपनी सलाहियत से या अपनी कोशिश से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और जब नहीं सॉल्व हो पाता, जब नहीं हल हो पाता, तो हम किसी दूसरे की तरफ रुजू करते हैं, किसी दूसरे को देखते हैं और उससे इसके लिए मदद चाहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा सिस्टर्स कैफ़े, ये इसीलिए है कि हम जब भी आएँ, जब भी डिस्कशंस करें, तो सुनने वाले और देखने वाले लोगों के भी जहन खुलें और वो भी अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकें। हमारे इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं कॉल के ज़रिए से। अगर आप चाहें, आपका अपना कोई ख़्याल हो, आपका अपना कोई ओपिनियन हो, किसी चीज़ के हवाले से आप सवाल करना चाहते हो या कोई कमेंट देना चाहते हो, तो आप ज़रूर फ़ोन हमें कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है विजुअल एडिक्शन के ऊपर। और एडिक्शन क्या है, एडिक्शन क्यों होती है, जिसको उर्दू में हम कहेंगे कि नशा क्या है, किसी भी चीज़ का नशा। और क्या है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, इसके ऊपर हम आज यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं। हमारे साथ शामिल हैं पाकिस्तान से मोहम्मद अली साहब, जो कि एनएलपी ट्रेनर, एनएलपी ट्रेनर भी हैं, साथ में बॉडी लैंग्वेज कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत सारी जगहों पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, फैमिलीज़ को, यूथ को। इनके साथ हम बात करेंगे, इनको अपने साथ शामिल करेंगे प्रोग्राम में और इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। आप भी अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, जी, अस्सलाम वालेकुम। अयमन, आपकी आवाज़ मैं मुझे थोड़ी सी नहीं आ वेलकम रही। कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अयमन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस लिहाज से तो बहुत सारी जगहों पर ये बात की जा रही है कि विजुअल एडिक्शन जो है, या बहुत ज़्यादा, इसको मैं दूसरे अंदाज में यूं कहूँगी कि जो हमारा एक ऑनलाइन हमारी दुनिया है, उसके हवाले से लोगों की को इस्तेमाल करने की जो आदत है वो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। और कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि ये आदत नशा बनकर हमारी ज़िंदगी में जो शामिल हो गई, तो हम इससे बैलेंस कैसे अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एडिक्शन का तो बहुत दफ़ा सुना है, तो पहली चीज़ ये कि एडिक्शन क्या है, और फिर जब विजुअल एडिक्शन की बात करते हैं तो ये किस तरह से आप हमें समझाना चाहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयमन, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक पकड़ा है एंड आई कांग्रेचुलेट यू एंड योर सिस्टर्स कैफ़े टीम एंड योर इस्लाम चैनल टीम कि आप लोगों ने बड़ी हिम्मत करके एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक पकड़ा है, जिस पर मैं तो बड़े अरसे से बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बोलते। अमर, आपने जो सवाल पूछा है एडिक्शन के हवाले से, तो एडिक्शन इन सिंपल वर्ड्स ऐसा है जैसे हमारे जिस्म जो है, इसको ऑक्सीजन की एडिक्शन है, ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो ये जिस्म मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दिल को धड़कन की एडिक्शन है, यानी धड़कन की उसको ज़रूरत इस हद तक है कि उसके बगैर वो रह नहीं सकती। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी ज़िंदगी में धड़कन और सांस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लें, आप समझ लीजिए कि आप उसके नशे में पड़ चुके हैं या उसके आप एडिक्ट हो चुके हैं। वो फिर चाहे सिगरेट है, चाय है। मैं बड़ा ज़बरदस्त वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चाय। जो अक्सर लोग कहते हैं जी सर, चाय कैसा नशा है? चाय भी नशा है। चाय है, आपकी सब्सटेंसेस हैं, हीरोइन है, कोकेन है, चरस है। ये सारे जो हैं ये फिजिकल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं जिनकी वजह से हमारे कंपल्सिव बिहेवियर ये है कि उसके बगैर नहीं रहा जाता। ठीक है, हमारे जिस्म को उसकी क्रेविंग होने लग जाती है। सो ये तो है फिजिकल। इसी तरह कुछ ऐसे नशे हैं जो बज़ाहिर नशे नहीं लगते, मसलन टीवी की लत, मसलन क्या इनअप्रोप्रिएट इमेजेस या मूवीज़ की लत, मसलन गेमिंग की लत। मैं लत का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। ये वो नशे हैं जो हमारे ब्रेन के ऊपर असर करते हैं। ये वो
چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارا برین معاف ہو جاتا ہے. بلکہ مزے کی چیز، میں مزے کا جب لفظ استعمال کرتا ہوں اکثر تو وہ ایک دکھی حوالے سے بتاؤں گا کہ ایک ریسرچ کے مطابق جو فزیکل ڈیمیج برین کو کوکین کرتی ہے، فزیکل ڈیمیج کوکین کا نشہ کرتا ہے، اس سے 4 گنا زیادہ فزیکل ڈیمیج برین کو ویژول ایڈکشن کرتی ہے. اور اس میں بھی خاص طور پہ ان اپروپریٹ امیجز جو ہیں ان کی ایڈکشن فزیکلی برین کو ڈیمیج کرتی ہے. اس کے بالکل. پیچھے ایک پوری سائنس ہے، وہ جب ہم آگے ڈسکس کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ایکسپلین کروں اچھا، گا. تو آپ کی ہی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ بہت دفعہ ہماری گفتگو میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا فلاں چیز کا نشہ ہے، جیسے آپ نے چائے کا تذکرہ کیا، یا پھر یہ کہ کوئی اسکرین کا ہے، یا ٹی وی بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، یا اور کوئی بھی ایسی چیز کہ جو ہم نے جس کے عادی ہم ہو گئے، اس سے نہیں پیچھا چھڑا پا رہے. تو ایک گفتگو میں کہنے والی بات الگ ہے، لیکن آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کہ جس کو اگر ہم چاہیں بھی مینج کرنا، جس کو چاہیں بھی ہم کنٹرول کرنا، تو پھر وہ ہمارے اختیار سے باہر ہو جائے، اس کو پھر ہم ایڈکشن کہیں گے. جی بالکل، وہ چیز جسے ہم کمپلسو، میں نے کمپلسو بیہیویئر کا لفظ یوز کیا تھا، یعنی کہ وہ جس کو آپ بار بار کریں اور بے اختیار کریں. آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یار میں نے اگر 5 بجے، میں بڑے سمپل ورڈز میں چائے اس لیے یوز کرتا ہوں کہ ہمارے اکثر خواتین کو خاص طور پہ صبح اٹھتی ہوں تو چائے چاہیے، شام کو 5 بجے چائے چاہیے، رات کو سوتی ہوں تو چائے چاہیے. تو وہ جو ہے نا وہ ایک قسم کی، یعنی ان کو وہ لگتا ہے کہ اگر اس ٹائم میں نے چائے نہیں پی تو میرے سر میں درد شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سو وہ جو ایک، یہ سب سے سمپلسٹ فارم آف ایڈکشن ہے. سو ایسی ہی کریونگ ہماری باڈی کو اس چیز کی عادت اتنی پڑ جاتی ہے کہ اس کے لیے وہ ترستی ہے کہ یار یہ کیوں نہیں آ رہی. اچھا پھر یہ بھی مزے کا میکینزم آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارا جسم اس چیز کے لیے ترس رہا ہوتا ہے تو ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کمپنسیٹری ایفیکٹ. اور کمپنسیٹری ایفیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اگر اس کو چائے نہیں مل رہی اور اس کے جسم میں وہ جو ہے یا جو بھی وہ نشہ کر رہا ہے اس کو نہیں مل رہا، تو جسم کے کسی اور حصے پہ وہ پریشر ڈلے گا، وہ تکلیف میں جائے گا، اور وہ وہاں پر اس سے اس کو مزید بیماریاں، اور جس حصے کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ حصہ ہے ہمارے برین کا فزیکل حصہ، جو کہ ہمارا فرنٹل لوب بھی کہلاتا ہے. ہمارا ٹھیک ہے. فرنٹل لوب اس پہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. اچھا، ایک اور بات محمد علی صاحب میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیونکہ یہ ویک اس طرح چل رہا ہے جس میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پر بھی بات کی جا رہی ہے بہت زیادہ. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ایڈکشن میں اور مینٹل ہیلتھ میں دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے ہم مزید آسان اگر بنانا چاہیں کہ ذہنی بیماری میں اور نشہ یا ایڈکشن جو ہے، اس میں آپس میں کیا ساتھ ہے؟ کیا یہ ایک جیسی چیز ہے، یا ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے، یا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ بہت زبردست آپ نے ایمن سوال پوچھا. دیکھیں، میں اس کو یہ کہتا ہوں، اور آپ حیران ہوں گی جو میں آپ کو بات کہنے جا رہا ہوں. میرے پاس ایک ایسا کیس آیا ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ اس کیس سے شاید یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ سر میں نے بچپن سے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں اور میں ڈپریشن میں رہی ہوں، اپنا زیادہ بچپن میں نے ڈپریشن میں گزارا ہے. اب سر مجھے جب ڈپریشن نہیں ہوتا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ڈپریشن والی چیزوں کو دیکھوں، میں سیڈ چیزوں کو دیکھوں تاکہ میں ڈپریشن میں واپس جاؤں. ٹھیک ہے. ناؤ اب جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ایک سٹارٹ ہے، وہ ایک تھوڑی سی چیز ہے جس میں آپ کا ڈپریشن ہے، آپ کا کیا اسے کہنا چاہیے، کئی جو ہائٹ ہے اس کی، وہ ڈپریشن کی ہائٹ ہے، سوسائڈل ٹینڈنسیز ہیں. بٹ جو بیسک، یعنی آپ کا سر درد رہنا، لتھارجی ہونا. اچھا اس میں ایک چیز یہاں اور تھوڑی سی ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا ایمن، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو لتھارجک ہے، ہر بندہ جو پروکریسٹینیٹر ہے، یا وہ جو سیڈ ہے، گلومی ہے، وہ صرف اور صرف مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ہے. وٹامن B12 اور D3 سوری، ان دونوں کو بھی لازمی چیک کروائیں، کیونکہ یہ اگر وٹامن کی کمی ہو تو وہ فزیکل باڈی میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے باڈی لتھارجی میں چلی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں لوگ اس کو ڈپریشن کا یا مینٹل ہیلتھ کا لیبل بھی دے دیتے ہیں. سو یہ جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کے وہ ہوتے ہیں ٹیمپریری، تھوڑے عرصے کے ہوتے ہیں. اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ شاید 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینے رہے گا، لیکن اس کے بعد انسان نارملسی کی طرف چلا جاتا ہے. جو ایڈکشن ہے وہ اس کا امپیکٹ تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہے، مطلب وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ اس کے سائیکل میں، چنگل میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ آپ
1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال، اور پھر وہ اٹ بیکمس پارٹ آف یور لائف، وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. بالکل. اچھا، اسی سے میرے ذہن میں ایک اور سوال یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو ڈسکس بھی کریں کہ جیسے اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشوز پہلے سے ان کا سامنا ہے اور ذہنی بیماریوں کے حوالے سے انگزائٹی ہے اور پھر وہ آگے ڈپریشن تک جاتی ہے، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے ایڈکٹ ہونا کسی چیز کا زیادہ ان کو یعنی آسانی سے وہ ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ایڈکشن اگر لمبے وقت تک چلتی رہے، جیسے آپ نے کہا 1 دن 2 دن پھر مہینہ سال، تو وہ آپ کو ذہنی بیماری کی طرف لے کر جائے گی؟ اصل میں ایمن یہ جو ہے نا، یہ وہ مرغی اور انڈے والی مثال ہے. ٹھیک ہے، جی. یہ اٹ ورکس بوتھ ویز. مطلب میری جتنی ریسرچ ہے ابھی تک ہم لوگ کوئی لائن ڈرا نہیں کر سکے کہ یار یہ ایڈکشن کی وجہ سے ذہنی بیمار ہوا یا یہ ذہنی بیماری کی وجہ سے ایڈکٹ ہوا. ابھی تک اتنی کوئی کلیئر اس کے اوپر ریسرچ نہیں، بٹ دے بوتھ آر لنکڈ ود ایچ ادر. ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب پرولونگڈ ایڈکشن ہوتی ہے یا پرولونگڈ مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، دونوں میں سے جو بھی زیادہ پرولونگ ہو جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح مقناطیس کی طرح دوسرے کو کھینچتی ہے. بٹ یہاں میں ایک پوائنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ پوائنٹ ہے ہمارے، آپ مجھے ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ سر آپ پیرنٹس کو ہمیشہ لتاڑ دیتے ہیں. وہ ہمارے پیرنٹس کو لتاڑنا پڑتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس آج کل کے اسپیشلی جو نئی جنریشن کے پیرنٹس ہیں، وہ، بلکہ میں کہوں گا میری جنریشن کے پیرنٹس نے یہ کام شروع کیا تھا کہ وہ اپنے 6 مہینے کے 3 مہینے کے 2 مہینے کے 1 مہینے کے سال کے بچے کو آئی پیڈ کے ذریعے کھانا کھلاتے ہیں. اب اس کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل کلین تھا. اب آپ نے اس کے مائنڈ کو ویژول ایڈکشن کی عادت ایسی ڈال دی، اور پھر آپ جب تک اس کے سامنے یہ کارٹون نہ لگائیں یہ کھانا نہیں کھاتا. جب وہ پیدا ہوا تھا تو کیا وہ آپ کے پیٹ میں بھی ایسے کارٹون دیکھ کے کھانا کھاتا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے، سو باہر نکل کے بھی پہلے کچھ ہفتے اس کو اٹینشن ملتی تھی. تو اب یعنی اس طرح کے بے تحاشا ایکٹس ہیں. پیرنٹس، یہ تو چھوٹے بچوں کے نا، بڑے بچوں کے ساتھ بھی پیرنٹس کہتے ہیں اچھا یار جاؤ جا کے تم ٹی وی دیکھ لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے لیے. تو اب ہم اس کو میں کہتا ہوں فورسڈ کنڈیشنڈ ایڈکشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں سمجھتی ہوں اس چیز کو. اب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، اور پہلے تو کوئی ہوتا تھا کوئی نشہ کرنے لگ گیا تو بس یہی ہمیں سمجھ میں آتا تھا کہ کوئی ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے، لیکن اس وقت بھی یہ وجوہات ہوتی تھی کہ کوئی ایسا بچہ ہے جو اگنور ہو رہا ہے کسی وجہ سے، پیرنٹس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا عموماً وہی بات ہے کہ پیرنٹس کو ہی بلیم کیا جاتا تھا کہ بری صحبت ہے، نظر نہیں رکھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کا لائف سٹائل ہے جس میں بڑی تعداد میں خواتین بھی کام کرنے لگی ہیں، اور آپ دیکھیں پینڈامک کے بعد جو ہے وہ اور زیادہ اسٹریس بھی ہے، لوگ پریشان ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے، اور پینڈامک سے پہلے بھی دیکھیں نا دنیا ایک دم بالکل تبدیل ہو گئی ہے. وقت کی وقت تو اتنا ہی ہے 24 گھنٹے، لیکن کام شاید زیادہ بڑھ گئے ہیں، مصروفیات اور ذہنی الجھنیں زیادہ بڑھ گئی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اس میں آپ نے ابھی بات کہی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بڑا غلط کرتے ہیں کہ بچوں کو دے دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے پاس اور کوئی اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس میں وہ اپنے بچوں کو انگیج کر سکیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ساری کیا ذمہ داری پھر والدین کی ہے، یا یہ ہمارا جو اوور آل جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے؟ ایمن وہ کہتے ہیں نا بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. جی. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ ون تھنگ. میں اپنے اگر گھر کی آپ کو مثال دوں تو ڈیورنگ کووڈ آپ کو یاد ہوگا میرا بیٹا میرے ساتھ پروگرام کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے انوالو کیا ہوا تھا کہ یار اگر میرے پاس میرے پروگرام چل رہے تھے یا میری کوئی چیز چل رہی تھی تو میں اس کو بچے کو ساتھ لے آتا تھا. سو اٹ واز لائک انڈر اے کنٹرول انوائرمنٹ وی ور ڈوئنگ تھنگس ایکسپیریمنٹنگ. پھر اس پروگرام پہ آنے کے لیے وہ سارا دن، یہ ہے پورا رمضان، وہ ہر روز ایک نئی انوینشن کرتا تھا. کبھی اس نے گدیاں جوڑ کے گاڑی بنائی ہوئی تھی، کبھی اس نے جو ہے وہ ٹینٹ کے ساتھ جو ہے وہ پورا گھر بنایا ہوا تھا. رائٹ ناؤ میرے پاس بھی ٹائم نہیں تھا. ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا. ٹائم ہوتا ہے کس کے پاس؟ پرائرٹائز کرنے کے والے کے پاس. آپ کی پرائرٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حالات آج جیسے بھی ہیں، آج سے 20 سال پہلے بھی حالات ایسے تھے. میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے مرحوم، کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمارے اپنے والد صاحب کے بارے میں کہ میرے باپ نے جو ہے وہ گھگو گھوڑوں سے کھیلا، جیسے مٹی کے گھگو گھوڑے کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے،
وہ بھی ان کو بڑی مشکل سے ملتے تھے. ہم نے تھوڑے سے لکڑی اور پلاسٹک کے ٹوائز سے کھیلا. تم لوگ کمپیوٹر کی دنیا میں پیدا ہوئے ہو کہ تمہارے زمانے میں مطلب مجھے یاد ہے کہ میرا پہلا کمپیوٹر میں نے 83 میں دیکھ لیا, کام شروع کر دیا تھا میں نے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ تم لوگ جو جس ایج میں پیدا ہوئے ہو نا, اس ایج میں تو پتہ نہیں تم لوگوں نے آگے کہاں سے کہاں جانا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس ہمارے ایج میں تو مشکلیں نہیں ہوتی تھیں, کھیلے واپس گھر سے باہر آئے آ کے بیٹھ گئے, تم لوگ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جاتے ہو. سو مشکلات ہر وقت ہر ٹائم سے رہی ہیں. اب ملٹی پلائی ضرور ہو گئی ہیں وہ ساری وہ آؤٹ سائڈ پریشرز, لیکن جو وہ فیملی ٹائم ہے. کل میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں انہوں نے نیچے لکھا ہوا تھا, وی ڈو ناٹ سپلائی وائی فائی, وی ہیو جیمڈ, سو پلیز ٹاک ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے. سو جی وہاں نہ موبائل چلتا تھا نہ وائی فائی تھا. ٹھیک ہے. سو اب بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ضرورت ہوتی ہے, میں آپ سے چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ اگر کہیں پر جاب کرتی ہیں, آپ کے لیے وہ اہم ہے نا, آپ اس کے لیے ہر طرح سے ٹائم نکالیں گی, لیٹ بھی ہو رہی ہوں گی تو بھاگم بھاگ کر کے پہنچیں گی نا, رائٹ. سو اس کا مطلب ہے ٹائم ہے, اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اور میں نے بات ہے. اور مزید اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں ویژول ایڈکشنز کے حوالے سے کہ یہ ایڈکشن ہوتی کیوں ہے. ابھی چونکہ آج ہم فوکس کر رہے ہیں زیادہ ویژول ایڈکشن پر, تو آپ یہ بتائیے گا کہ انسان, ایک اچھا بھلا انسان, کس طریقے سے اس چیز کا عادی بن جاتا ہے, اسے کیوں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی کام کو بار بار کریں, حالانکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اس کے لیے. اس کے لیے ایمن سب سے پہلے ایک تو میں نے جس طرح بتایا کہ ہم خود بائی ڈیفالٹ بچوں کو شروع کرا دیتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہو کے ان کو عادت پڑ جاتی ہے. ہمارے جو برین کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا اس کے لیے. ہماری جو یہ برین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے, اس کے اندر نیورل پاتھ ویز ہوتے ہیں. نیورل پاتھ وے کو میں ایسے سمجھاؤں گا کہ جیسے کبھی آپ کسی گاؤں یا کچی پگڈنڈی میں جائیں, تو وہ جو پگڈنڈی ہے اس پہ جیسے جیسے آپ پیر رکھتے جائیں گے, وہ آپ کے پیر کی چھاپ اس کے اوپر پڑتی جائے گی, اور وہ راستہ کا اسے پتہ چل جائے گا. جو کھوجی ہوا کرتے تھے پرانے زمانے کے, وہ جانوروں کے پیروں کے نشانوں سے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے کون سا جانور گزرا ہے, کہاں گیا ہے, کدھر گیا ہے, رائٹ. تو اسی طرح ہمارے جو برین میں نیورل پاتھ ویز بن جاتے ہیں, وہ اسی طرف اسی ڈائریکشن میں اسی چیز کے لیے بار بار پھر کریونگ کراتے ہیں. یہ تو ایک چیز. اچھا, دوسرا, ہمارا برین میں ڈفرنٹ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو ان نیورل پاتھ ویز کو ان کی وجہ سے وہ پیدا ہوتے ہیں یا ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایز سمپل ایز پاسبل میں ناظرین تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے. ان میں سے جو سب سے خطرناک میں اس لیے کہوں گا کہ وہ اگر وہ جسے کہا جائے, میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں ایک حلال اور حرام رشتے کی طرح. اگر اس کو حلال طریقے سے پیدا کیا جائے تو وہ ہمارے جسم کی سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے, وہ ہمارے جسم میں انرجی لے کر آتا ہے. اس کا نام ہے ڈوپامین. اور اس کی حلال پروڈکشن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فزیکل ایکسرسائز کریں, فزیکل ایکٹیویٹی کریں, گیم کریں, آپ ایکسائٹمنٹ میں اپنے کہکے لگائیں, دوستوں کے ساتھ اپنے پھیپھڑے کھولیں. آپ جب اپنے فیملی میں بیٹھیں آپ ہنسیں, اس میں آپ کو یہ ہارمون آف ایکسائٹمنٹ ہے, یہ کیمیکل آف ایکسائٹمنٹ ہے. کیا یہ وہ کیمیکل ہے جو آپ کے اندر انرجی لے کر آتا ہے, آپ کی لیتھارجیز کو ختم کرتا ہے. یہ ہے اس کی حلال پروڈکشن, جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. یعنی جس طرح ایک مرد اور عورت کا حلال رشتہ ہو تو وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں, اور اگر وہی رشتہ ناجائز ہو جائے, جو ڈوپامین کی پروڈکشن ناجائز ہو جائے, یعنی ناجائز کیا ہے, کسی بھی ایڈکشن کے تھرو, چاہیے کیا, اس کی پروڈکشن کے لیے ہمارے برین کو صرف ایکسائٹمنٹ چاہیے. وہ ایکسائٹمنٹ پھر چاہے گیمنگ سے آئے, چاہے ان اپروپریٹ امیجز دیکھنے سے آئے, ان اپروپریٹ ویڈیوز دیکھنے سے آئے, کوئی اس قسم کا جو ہے مٹیریل جو اس کو ایکسائٹ کرے ہماری باڈی کو, تو وہ ڈوپامین پروڈکشن شروع کر دے گا. اب جب ڈوپامین کی پروڈکشن ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہو جائے گی, تو پھر وہ کہاں جائے گا, وہ کہیں نہ کہیں جا کر فزیکل ڈیمیج ہی کرے گا. پانی بالکل. بھی جو ہے, جیسے کہ آپ اگر نے بتایا, میں چاہوں گی کہ میں اپنے الفاظ میں بھی دہرا دوں اس کو, کہ جیسے آپ ایکسپلین یہاں پر کر رہے ہیں کہ ہمارے برین میں کیمیکل جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے ڈوپامین کے نام سے, اور وہ ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے. ایک طرف وہ حلال ہے, یعنی ایک مقدار میں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ ہم یعنی اس سے آگے بڑھتے ہیں, موٹیویٹ ہوتے ہیں, یا ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو, اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم پھر جو ناجائز طریقے ہیں, یا جو ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو کرنا ہے, کسی چیز میں شدت آنا ہے, وہ ہم شروع کر دیں, تو پھر وہ غلط طرف چلا جانا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہم ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کہ ایک ویڈیو دیکھ لی, اب دوسری ویڈیو دیکھنی ہے, تو اب تیسری ویڈیو دیکھنی ہے, اور پھر وہ کہیں پر بھی اسٹاپ نہیں ہوتا.
बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और डोपामाइन के अलावा और भी कुछ हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, लेकिन जो सबसे डेंजर का जो है वो हमारा वो डोपामाइन है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स जो हैं स्पेशली वो इस बात को समझें कि आप चाहे अपने बच्चों के साथ, आपको याद होगा मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि पुराने ज़माने में या कम से कम बल्कि मैं अपने बच्चों की मिसाल देता हूँ आपको। जब हम लोग दुबई में थे तो मेरे बच्चे जो बड़े बच्चे हैं दोनों, उनकी रूटीन ये थी कि वो स्कूल से आते थे, स्कूल से आने के बाद वो सीधे स्विमिंग पे चले जाते थे, स्विमिंग से आते थे वो सीधे कराटे पे चले जाते थे, कराटे से आते थे वो राइडिंग पे चले जाते थे, राइडिंग से आते थे तो वो रनिंग पे चले जाते थे, और जब रात के 8 बजते थे तो वो सिर्फ बिस्तर पे चले जाते थे। ठीक है, उनको टीवी वीडियो कार्टून देखने का टाइम ही नहीं होता था उनके पास। अब उनकी जो डोपामीन प्रोडक्शन थी वो बहुत डिफरेंट है। प्रोड्यूस तो उनके भी ब्रेन ज़ाहिर है डोपामीन तो कर रहा था ना, बट दैट वाज बीइंग चैनलाइज्ड। तो जो आप बात कर रही है कि अब अच्छा मैं ज़ाहिर है मैं भी काम करता था, मेरी वाइफ भी कुछ अर्सा मेरे साथ हेल्प करती रही काम में। हमने नो मैटर व्हाट हैपेंड, मेरी वालदा ने उसमें बहुत सपोर्ट किया, वो उसको ले लेके चली जाती थी। तो मतलब एज अ फैमिली वी डिसाइडेड कि यार हमने बच्चों को फिजिकल, इसी का ये नतीजा है कि माशाल्लाह मेरी बेटी इस वक्त इंशाल्लाह बाई स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान की पहली माउंटेड आर्चर बनने जा रही है, घोड़े पे बैठ के आर्चरी करेगी। मेरा बेटा अंडर 19 लाहौर की तरफ से खेल रहा है। ठीक है, तो मतलब वो बच्चे जो हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए एक ऑक्सीजन का रखती है माना। ठीक है, सो ये जो है ना ये एस्पेक्ट, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमने उनकी डोपामीन को चैनलाइज कैसे करना। ठीक है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब हम आएँगे मोहम्मद अली भाई तो हम इस पर मज़ीद बात करेंगे कि कैसे चैनलाइज़ करना है, इसी तरह अपनी हैबिट्स जो हैं उनको दुरुस्त कैसे करना है, क्योंकि कभी-कभी हम अपनी हैबिट्स पे भी फ़ोकस नहीं कर रहे होते, कुछ आदत हमारी ऐसी होती हैं कि जो हमें आगे मुश्किल में मुब्तला कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो मुख्तसर कोई बात इस चीज़ पे भी करें कि यही हैबिट जो है अगर इसको फ़ोकस ना किया जाए, चैनलाइज़ ना किया जाए तो फिर आगे एडिक्शन में तब्दील हो सकती है। जी बिल्कुल ऐमन, मुख्तसरन ये कि हैबिट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से बात करेंगे, बिकॉज हैबिट्स एक्चुअली मेक हु वी आर। हुँ, ठीक है, सो हम अगर अपनी हैबिट्स को, और इसकी इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि आप जब साइकिल चलानी शुरू करते हैं पहली दफ़ा, तो आप जो है बिल्कुल साइकिल के पैडल कौन सा हो चलाना है, मैंने हैंडल कैसे पकड़ना है, इन सब चीज़ों पे गौर करते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद जो है आप साइकिल चला रहे होते हैं, लेकिन आपके ज़हन में होता है कि यार मैंने गिर ना जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, और फिर एक वक्त आता है कि आपको पता भी नहीं होता और आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता मेरा कौन सा पैर किस पैडल पे पड़ा हुआ है। तो हैबिट्स की भी मिसाल कुछ ऐसी ही है। इसको हम कहते हैं मास्टरी। अगर आप हैबिट्स को मास्टरी के लेवल पर ले गए तो फिर आप नेल राइटिंग भी करेंगे, फिर आप जो है वो गेमिंग भी करेंगे, फिर विजुअल एडिक्शन भी करेंगे, फिर आई मीन देयर इज नो स्टॉप, देयर इज नो एंड, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा वो आपके जिस्म का हिस्सा बन चुका होगा। ठीक है। इंशाल्लाह। और अभी एक और बात भी मेरे ज़हन में यही आ रही थी कि आपने डोपामाइन की बात की। क्या ऐसा भी होता है कि हम कुछ कोशिशें करके, कुछ एफ़र्ट्स करके ऐसा कर सकते हैं कि हम डोपामाइन को भी सुधारने की या इसको कंट्रोल करने की, इसको मैनेज करने की कोशिश करें? ये भी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। चला। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोग्राम विजुअल एडिक्शंस के बारे में। आप अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके बच्चे छोटे हैं या खुद आप ऐसी किसी आदत में मुब्तला हैं कि जिससे आप खुद भी परेशान हैं, आप चाहते हैं कि अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करें, अपने इस नशे को कंट्रोल करें और एक चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा है, जिससे आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, वो मुतासिर हो रही है, तो हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिएगा। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि अपनी उन तकलीफ़देह आदात पर कैसे काबू पा सकते हैं या उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही हैं और जो आइंदा आगे जाकर हमारी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी हवाले से परेशान हैं, अपने या अपने बच्चों के हवाले से विजुअल एडिक्शन का ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए, हमारे साथ शामिल हो जाइए। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर विजुअल एडिक्शन पर बात करें हम आज के इस प्रोग्राम में, और हमारे साथ शामिल हैं मोहम्मद अली साहब पाकिस्तान से, जो NLP ट्रेनर भी हैं और बॉडी लैंग्वेज कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। और मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी ये कि विजुअल एडिक्शन की मुख्तलिफ अक़साम कौन सी हैं, और अगर आप थोड़ा सा और आसान अंदाज में एक्सप्लेन करें तो हमारे देखने वालों को भी समझ में आए कि एडिक्शन के साथ जब हम विजुअल का वर्ड ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या मुराद होती है? जी एमन, थैंक यू। एमन, एडिक्शन का तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। विजुअल का मतलब है वो चीज़ जिसको आपके देखने से आप उसके देखने के लिए आदी हो जाएं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, फॉर एग्जांपल, चाहे आप टीवी देखने के आदी हो जाएं, चाहे आप यूट्यूब की वीडियोस या क्या उसे कहते हैं इंस्टाग्राम की वीडियोस, या कोई भी सोशल मीडिया जो है कोई उसकी वीडियोस, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो स्टेटसेस को स्क्रॉल करते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो चाहे आप व्हाट्सएप के स्टेटस स्क्रॉल करने के आदी हो जाएं, यानी कि वो ऐसा हो कि आप बाइख्तियार उसको देखते जाएं, चाहे आप इन अप्रोप्रिएट, मैं लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन अप्रोप्रिएट इमेजेस को देखने के या इन अप्रोप्रिएट वीडियोस को देखने के, जो कि विजुअल एडिक्शन की सबसे ख़तरनाक फॉर्म है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे फॉर्म वही है, ठीक है। इसी तरह गेम है, गेमिंग खेल, यानी वो चीज़, हर वो चीज़ जो आपके देखने की हिस्स से ताल्लुक़ रखती है, उसको देखने की आपको इतनी आदत हो जाए कि उसको देखे बगैर आप रह ना सकें, आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपकी हर चीज़ उसके आगे क्या कहना चाहिए, सेकेंडरी हो जाए। कि आपको जब, अच्छा यार मैं 1 मिनट उठता हूँ, 1 सेकंड बस ये सीन ख़त्म हो जाए, बस ये वाले मैं एक मार का और मार लूँ, बस ये वाली मैं जो है ये जो है लेवल ये क्रॉस कर लूँ। जब आप इस तरह की चीज़ के लिए चले जाएँ तो सिंपल वर्ड्स में ये विजुअल एडिक्शन है। यहाँ सवाल एक ये आता है जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी कैसे पता चलेगा कि हम एडिक्ट हैं या हम एंजॉय कर रहे हैं? तो वो एक खैर एक अलग डिस्कशन है इंशाल्लाह, अगर आप उस पे कहेंगे तो हम उस पे भी बात कर लें। बिल्कुल, आपकी बात से मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें बीनाई दी है, देखने की एक सलाहियत दी है और एक नेमत है हमारे पास। बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं इंसान को, खूबसूरत सीनरीज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। हरा-भरा कोई बाग हो वो देखने में अच्छा लग रहा होता है। इसी तरह खूबसूरत चेहरे जो हैं वो हमें मुतासिर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करें कि यही जो देखने की हमारी सलाहियत है, इसको गलत अंदाज़ में इस तरह के हम कोई भी ऐसा नज़ारा, कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसी चीज़ जो देखने में हमें अच्छी लग रही हो, लेकिन उसको देखने के बाद हम दीगर चीज़ों पर फ़ोकस ना कर पाएँ, इतने ज़्यादा उसके अंदर महव हो जाएँ और वो जो हमारी तवज्जो है उस जगह से हटाकर किसी और जगह पर मुर्तकिज़ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, तो फिर ये विज़ुअल एडिक्शन बन जाएगी। बल्कि मैं इसमें ऐमन एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने बहुत ही आसान अल्फाज बल्कि कर दिए माशाल्लाह। उर्दू आपकी हमेशा से जो है ना वो बड़ी सलीस है, तो वो मुझे भी मज़ा आता है। इसमें एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि एक तो बाय द वे जब आप अल्लाह के बनाए हुए नज़ारे देख रहे होते हैं तो उस वक़्त भी आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज़ कर रहा होता है, वो एक्साइटमेंट में होता है और वो आपकी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन जो ये वाली जो विजुअल एडिक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो इनअप्रोप्रिएट इमेजेस, गेमिंग, इससे इनकी एडिक्शन से जो है वो ना सिर्फ ये कि ओवर डोजेज ऑफ, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन हो रही होती है, बल्कि वो दे लीड टू अनदर रॉन्ग एक्ट, वो एक और गलत कदम की तरफ ले जाते हैं। ख़ास तौर पे जब हम इनअप्रोप्रिएट इमेजेस की बात करते हैं या वीडियोस की, तो वो इंसानों को, वो घरों को तबाह कर देती है और वो इंसान के इख्तियार में नहीं रहता उस वक़्त। वो उसको अपने बस, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने किया क्या है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ मैं ऐड करना चाहता कि यानी ये इंडिविजुअल एडिक्शन जो है ये एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको एक और सिम्त में ले जाएगी, आपको एक के बाद दूसरा गलत काम करवाएगी। अच्छा अली भाई, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हम विजुअल एडिक्शन की बात करते हैं और मैं प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात करी थी कि हम बड़ा चाहते हैं कि बहैसियत वालिदैन हम चाहते हैं हर चीज़ पे पाबंदी लगा दें, बच्चों से डिवाइसेस छीन लें और उनको रोक दें, स्टॉप कर दें, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। लेकिन कोई भी एडिक्शन हो, कोई भी बुरी आदत हो, उसके लिए अगर आप कोई वीडियो ही देख रहे हैं, कितना आसान काम है कि आपके हाथ में फ़ोन हो, किसी को नहीं पता, आप उसके आने पर स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। तो इसका ताल्लुक नफ्स से है ना, कि आपको अपने नफ्स पे कितना कंट्रोल है, आप कितना समझते हैं कि नफ्स पर काबू पाना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये यानी स्टार्ट तो फिर यहाँ से होगा ना? अच्छा, ऐमन ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा, बिकॉज़ ये हम लोगों की आदत बन चुकी है कि हम हर चीज़ के लिए बच्चों के ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हैं।
کہ اس کا ٹی وی بند کر دو، اس کو گراؤنڈڈ کر دو، اس کا یہ بند کر دو، اس کے کارٹون بند کر دو. پہلے ہم نے ان کو اس کی عادت لگائی، اس کا نشہ لگایا. اب ہم اس کا، ہماری برین میں نا ایک ریوارڈ سسٹم ہے، اس کو بھی سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم نے برین کو ریوارڈ نہیں دیں گے نا، مطلب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہوں نا تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں شاباش یار علی تو نے بڑا زبردست کام کیا ہے. میں اپنے برین کو خود ایک ریوارڈ دے رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. سو اب ہم جب بچوں پہ وہ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں اور ہم خود وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بچوں سے کہا کہ سب کے فون بند، کوئی فون لے کر جب نہیں بیٹھے گا، چلو سارے بیٹھ کے باتیں کرو. اور میں کہوں بیٹا ابو کو چھٹی ہے اس کام سے. جی اب جب میں یہ کر رہا ہوں تو آف کورس میں منافقت کر رہا ہوں. میں ان کو ہپوکریٹ بننا سکھا رہا ہوں کہ جب یو ول بی ان دی پاور آف اتھارٹی پوزیشن تو یو ڈو دا سیم. آپ کے پاس جب وہ طاقت آئے گی تو آپ بھی ایسے ہی کیجیے گا. دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت. رائٹ. سو جب ہم اس کو، میرا یہ خیال ہے جہاں پر میں بہتر سمجھتا ہوں، چینلائز کرنا سیکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اور پھر اگر ہم نے کوئی رولز آف دا گیم بنائے ہیں کہ بھائی رات 10 بجے کے بعد فون بند، تو سب کے فون بند. اس جی کو میں ڈوپامین فاسٹنگ یا وہ کیا کہتے ہیں ڈوپامین کا روزہ رکھنا جو ہے نا، وہ اس کے لیے ویژول ایڈکشن کا بھی روزہ ہونا چاہیے ہمارا. تو وہ پھر سب کے لیے ہو، پھر چاہے دنیا اوپر کی نیچے ہو جائے. میں نے آج کل اپنی روٹین اس طرح کی ہے کہ بیٹا میرا صبح اس نے، مطلب ہم فجر کے بعد ہم سوتے نہیں ہیں، واک کرنے نکلتے ہیں اور پھر وہیں سے وہ اپنے مدرسے چلا جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے روٹین رات کو میں کوشش کرتا ہوں 9 ساڑھے 9 میں سو جاؤں. آج سے 4 مہینے پہلے میرے لیے بڑا مشکل تھا. 12-1 بجائے بغیر میں سو ہی نہیں سکتا تھا. اٹھتا میں اسی ٹائم پہ تھا لیکن 12-1 بج رہے تھے. تو میرے جسم نے مجھے بتانا شروع کیا کہ بھائی صاحب حوصلہ کریں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک. سو اب الحمدللہ میں 9 ساڑھے 9 رات کو حد 10 بجے میں سو چکا ہوتا ہوں. تو مجھے لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہیں، یار اتنی جلدی سو رہے ہو. تو ہم انسان جو ہیں، ہم اپنے جسم کو، اپنی روح کو جیسے چاہیں چینلائز کر سکتے ہیں. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل. اچھا علی بھائی، میرے ذہن میں ایک اور سوال یہ آ رہا ہے کہ جیسے بچے اگر بگڑ جاتے ہیں یا کوئی ان کی عادات خراب ہو جاتی ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں ان سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے. کوئی ایسا ماحول ہے جس کا وہ حصہ بن رہے ہیں، کوئی ایسی کمپنی ہے، بری صحبت ہے. اسی طرح جو ویژول ایڈکشن پر ہم یہاں پر بات کریں تو کیا آپ کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ جو آج کا زمانہ ہے، آج کل کے حالات ہیں، اسپیشلی ہمارے پاس ہر ایک کے پاس ایک کوئی ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، بہت آسان ہے، سوشل میڈیا ہے، تو یہ سارے جو ہمارے زمانے کے حالات ہیں، یہ سب مل کر بھی اس چیز کو آسان بنا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویژولی ایڈکٹ ہوں. جی ایمن بالکل صحیح آپ نے کہا. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا، تو اگر ہم نے وہ وی سی آر پہ کوئی فلم دیکھنی ہوتی تھی اور تو ہم نے پہلے پیرنٹس سے اجازت لینی، پھر اس فلم کا جا کے اس کا ہم نے پوچھنا دکان والے سے، والد صاحب نے ساتھ جانا کہ بھئی یہ بچوں والی فلم ہے یا نہیں ہے. پھر ساری فیملی نے اکٹھے بیٹھ کر وہ فلم دیکھنی کہ بھائی جو بھی ہو رہا ہے، جیسا بھی ہونا ہے، سب اکٹھے دیکھیں گے. اب چھپ چھپا کے دیکھنے کے لیے ظاہر ہے وی سی آر اور ٹی وی تو گھر کے ڈرائنگ روم میں پڑے ہوتے تھے یا ٹی وی اس میں لیونگ روم میں، تو وہ تو کامن پڑے ہوتے تھے. ایسے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم وی سی آر کو اٹھائیں گے اور باتھ روم میں جا کے یا کمرے میں جا کے ٹی وی کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے اور دیکھ لیں گے. تو اس وقت یہ بڑا مشکل تھا یہ چیزیں حاصل کرنا. آج اس ڈیوائس جس کو آپ موبائل فون کہتے ہیں نے ہر گھر نہیں، ہر عمر نہیں، ہر رنگ نہیں، ہر نسل نہیں، مطلب ہر دنیا کے ہر کونے میں اس چیز کو پہنچا دیا ہے. جس پہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی یاد آتی ہے کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ جب گھر گھر میں ناچ ہوا کرے گا. تو صحابہ نے میرا خیال پوچھا تھا اس وقت، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ حدیث ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں یاد، مفہوم یاد ہے کہ ایسا کیسے ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا دیکھے گی وہ وقت جب آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ آج جو یہ موبائل فون کے اندر ہم جو بیٹھ کے ٹک ٹاکیں اور یہ ساری چیزیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ناچ گانے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، تو ظاہر ہے یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر گھر میں وہ چیز آ گئی ہے. تو زندگی میں جتنی زیادہ یہ چیز آسان ہو جائے گی اتنی ہی زیادہ زندگی مشکل ہو رہی ہے. بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، مشکل ہو گئی ہے. اور پھر ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ مشکلیں تو بہت ساری ہیں، اصل میں ایفرٹ ہم نے کرنی ہے. تو اب میں چاہوں گی کہ ہم اس پروگرام کا کچھ ٹائم جو ہمارا رہ گیا اس میں اس پہ بھی بات کریں کہ جو ویژول ایڈکشنز ہے، اس ایڈکشن ہے یا کوئی ایڈکٹ ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے، یا جو بہت اگر لوگ پریشان ہیں ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں. جی دیکھیں ایمن، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بی اویئر. پہلے آپ یہ جانیں
کہ ویژول ایڈکشن ایک بیماری ہے. سب سے پہلے اس چیز کو جاننا ضروری ہے. یہ ایک بیماری ہے جو شروع ہوتی ہے عادت سے اور پھر وہ ایک بیماری بن جاتی ہے. تو جب ہم ایک بیمار فار ایگزامپل اگر اب کسی کو ہم یہ کہتے رہے کہ یار وہ کھانس رہا ہے, اس کو بخار ہو رہا ہے, نزلہ ہے, اور ہم یہ کہتے رہے نہیں اس کو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے, تو ایونچولی وہ کرونا اور پھر وہ وینٹیلیٹر اور پھر وہ شاید اللہ کو پیارا ہو جائے. ٹھیک ہے. سو اسی طرح ہمیں پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, اور پھر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ قابل علاج بیماری ہے. اب جب یہ قابل علاج ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے جس طرح میں نے کہا, ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ایک بیماری ہے. پھر ہم نے اپنے ٹریگرز, یعنی کہ وہ لمحات جو یا وہ واقعات یا وہ ریئیکشن یا وہ چین جو ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری, مثلا میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا ایک دفعہ. ایک صاحب تھے, وہ ان کو عادت تھی سگریٹ پینے کی. اب وہ کہنے لگے کہ جی میں سگریٹ تب پیتا ہوں جب میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوتا ہوں. میرے دل میں کوئی خرابی یا خامی یا برائی نہیں ہوتی, بس مجھے وہ آواز سنتا ہوں تو مجھے سگریٹ پینے کو دل کرتا ہے. کسی بھی, وہ میں نے کہا کسی بھی لڑکی کے, ہاں جی کسی بھی لڑکی کی آواز سنتا ہوں, فیمیل وائس سنتا ہوں, مجھے سگریٹ پینے کو دل کرتا ہے. اب اس کا وہ ٹریگر تھا سگریٹ پینے کے نشے کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو اگین جو اس کا ہم نے وہ کیا وہ تو ایک الگ سٹوری ہے, لیکن اس طرح آپ اپنے ٹریگرز ڈھونڈیں. پہلے آپ کو اپنے ٹریگر تو پتا چلے کہ کیا چیز ہے. ٹریگر کا مطلب ہے وہ ایسی کون سا واقعہ, وہ ایسا کون سا لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنا قابو چھوڑ کر اس ایڈکشن میں گھس جاتے ہیں, یا اس کا سٹارٹ کرتے ہیں, یا اس کو وہ اگنائٹ کرتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میجورٹی لوگ جب اس کو انالائز کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ تنہائی, میجورٹی جو ایڈکٹس ہیں. اچھا مجھ پہ میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا جی. میں نے یہ جب تنہائی کے اوپر بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی جو انٹروورٹس ہوتے ہیں وہ تو رہتے ہی تنہا ہیں. انٹروورٹ ہونا ایک الگ چیز ہے اور تنہا رہنا ایک الگ چیز ہے. انٹروورٹ بھی جتنا مرضی انٹروورٹ ہوگا, وہ کم از کم ماں باپ کے پاس تو آ کے بیٹھے گا نا, یا بیٹھے گی. ٹھیک ہے. سو وہ جو ہے نا وہ ایک الگ ہے. ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بات کی نا آئیڈینٹیفائی کریں, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کو فوکس کریں کہ اگر آپ کسی چیز سے پریشان ہیں, کسی بھی عادت سے آپ پیچھا نہیں چھڑا پا رہے, تو سب سے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, خود کو بھی یقین دلانا ہوگا اور اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اس پر آپ نے کام کرنا ہے. پھر آپ نے کہا ٹریگرز سے مجھے جیسے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کوئی ایسا وقت ہے, جیسے آپ نے چائے کا شروع میں تذکرہ کیا, کوئی ایسا وقت ہے کہ جس ٹائم پر آپ کو لگے 3 بجے کا وقت ہے اور بس اس ٹائم پر آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے چائے پینی ہے. یا یہ کہ آپ نے کہا کہ تنہائی ہے, تو فار ایگزامپل آپ کو کوئی بھی ایسا وقت کہ جس وقت آپ کے بچے سو جاتے ہیں, اس ٹائم پر آپ کا دل چاہتا ہے بس اب جو ہے وہ میں کوئی بھی چیز واچ کر رہا ہوں, یا کوئی آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی کسی ڈرنک کا کوئی ایڈورٹ آ رہا ہے اور وہ دیکھ کر آپ کا دل چاہتا ہے, تو یہ سارے آپ کے ٹریگرز بن سکتے ہیں. کیا میں ٹھیک سمجھی ہوں؟ جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک سمجھی ہیں. اور کچھ ٹریگرز ایسے ہوتے ہیں جو ایکچولی ٹریگرز ہوتے ہیں, کچھ خود ساختہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیلف میڈ ٹریگرز, یعنی کہ فار ایگزامپل جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جی چائے پینے کے لیے وہ میں یہ اور چائے کے لیے جا رہی ہوں, یا مجھے 5 بج گئے ہیں تو مجھے اب چائے پینی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے وہ خود ساختہ ہے اور مزے کی چیز ہے. وہ اب وہ ہیبیچول ٹریگر ہے. ہیبٹس ایک, بلکہ ایک کتاب میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں اگر آپ لوگ چینل پہ اجازت دیں, چارلز ڈوہک کی ایک کتاب ہے, رائٹر کا نام ہے, جو ہیبٹس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں, آپ سمجھیں کہ ہیبٹ ہے کیا. ہر ہیبٹ جو ہے وہ بدلنے کے لیے آپ کو ایک اینٹی ہیبٹ بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جنہیں ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی عادتیں, چھوٹی چھوٹی منی ہیبٹس. فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں, مطلب مجھے آج 17 مارچ 1991 کے بعد سے میں نے چائے نہیں پی, پیپسی نہیں پی, کوک نہیں پی. اور 17 مارچ 91 سے پہلے میں اگر رات کو 2 تھرمس چائے کے نہیں پیتا تھا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. میں پڑھ نہیں سکتا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ بھی میرا ہی اپنا بنایا ہوا رول تھا کہ جب میں چائے کے 2 تھرمس پیوں گا تو میں رات کو پڑھ سکوں گا. ٹھیک ہے. تو اگر میں یونیورسٹی میں ہوتے تھے ہم, تو بڑے برے حال ہو جاتے تھے ہماری کہ یار چائے نہیں پی. اور جی اب جو ہے 30 سال ہو گئے ہیں, لوگ بھی کہتے ہیں یار 30 سال آپ زندہ کیسے ہیں. ارے بھائی میں ایسے ہی ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, زندہ ہی ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. بالکل. ناؤ اچھا آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ جیسے ریوارڈ, برین کے ریوارڈ سسٹم کا, تو میں اس کو اگر لنک کرنا چاہوں کہ جو کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات سے, کہ جب ہم کوئی چیز فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے لیے ٹریگر بن گیا ہے, تو ہم خود کو کوئی ریوارڈ دے رہے ہیں, ہم اپنے دماغ کو کوئی ریوارڈ دے رہے ہیں, اچھا محسوس کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر ہم وہ
اس کو تبدیل کر لیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی سی کوئی ایسی ہیبٹس شامل کریں اپنے لیے کہ جو ریوارڈ اسی طرح سے ملے لیکن اس کی شکل تبدیل ہو جائے. جی بالکل ایمن، فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں نے وہ ایڈکٹ ہے، لیٹ سے میں گیمنگ ایڈکشن کی بات کر لیتا ہوں، چلیے گیمنگ ایڈکشن کے، اور میں آپ کو اس کے ایک چھوٹی سی ہم نے جو کہ بھی اثرات ڈسکس نہیں کیے، ابھی ریسنٹلی میں ایک کیس کر کے ہٹا ہوں اس بچے کا، جس بچے کی ماں نے جب اس کے ہاتھ سے اس کا فون چھینا، جب اس پہ گیم کھیل رہا تھا، تو اس بچے نے ڈنڈا اٹھا کے ماں کو مارنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ حالت ہوتی ہے ایڈکٹ کی، یہ نشانی ہے ایک ایڈکٹ کی. ٹھیک، اب اگر آپ گیمنگ ایڈکٹ ہے تو ہم بات کرتے ہیں ڈوپامین فاسٹنگ کی یا ویژول فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں. آپ یہ کہو کہ جی میں پہلے لیٹ سے، بلکہ میں اس کی کلاسیکل اگزامپل دیتا ہوں. میرا دوست ہے، وہ بچپن کا دوست ہے، اس کا بیٹا، وائف اس کی نہیں رہی، تو اس کا بچہ جو ہے نا چھوٹا، وہ گیمنگ کے اوپر اتنا ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے کہا لی یار اس کو سمجھاؤ. تو میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا بیٹا آپ کتنے گھنٹے کھیلتے ہو؟ کہتا ہے انکل زیادہ نہیں، صرف 6-7 گھنٹے دن میں. 6-7 گھنٹے دن میں گیم زیادہ نہیں کھیلتا میں. میرے دوست ہیں وہ 12-12 گھنٹے کھیلتے ہیں. میں نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے. میں نے کہا اگلے 1 مہینے آپ نے کہا 7 گھنٹے، میں کہتا ہوں 6-7 کو 7 لگا لو، اگلے 1 مہینہ آپ نے 7 گھنٹے کی جگہ 6 گھنٹے کھیلنی ہے. اچھا ایک دم میں نے کہا اسے چھڑوانے کا کہتا تو شاید وہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اور میں نے اس کے لیے اس کے ساتھ ایک ریوارڈ رکھا. اس کے باپ کو میں نے کہا کہ جب یہ 6 گھنٹے کا ٹارگیٹ اپنا اچیو کر لے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو XYZ یہ چیز لے کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا جی ڈیل ڈن ڈیل. میں نے کہا لیکن ساتھ ہی میں نے یہ کہا اگر یہ اسی 1 مہینے میں 4 گھنٹے پہ آ جائے تو آپ نے اس کو یہ چیز ڈبل کر دینی ہے. ناؤ گیس واٹ، اس 1 مہینے میں اس بچے نے صرف 2 گھنٹے پر ڈے گیم کھیلی، اور مجھے فون کر کے کہتا ہے آپ پاپا کو کہیں کہ مجھے وہ چیز جو ہے نا، جو بھی اس کو بیسیکلی بائک چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس نے کہا جو بھی بائک ہے نا وہ یہ نہ لیں پہلے سے. میں نے کہا تھا اس کو چائنیز بائک لے دو. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے ہونڈا 70 لے دو. پھر میں کہنے لگا کہتا پاپا سے کہ مجھے وہ 125 چاہیے، مجھے وہ لے کر دیں، میں 2 گھنٹے سے بھی کم کر دوں گا. نا اب اس کی انٹرسٹ کی چیز تھی جو اس کے لیے ایک بیٹ، جسے ہم کہتے ہیں نا کیرٹ ایٹ دی ادر اینڈ آف دا اسٹک، ہم نے اس کے لیے ایک ایسی چیز رکھی جو مجھے پتا تھا، کیونکہ اس کا باپ اس کو بائک نہیں لے کے دے رہا تھا کہ تب تک تو یہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کو باپ پہ ٹرسٹ نہیں تھا. اس کو پتا تھا کہ میں چھوڑ بھی دوں گا تو باپ نے نہیں لے کر دینی. بٹ یہاں انکل واز ازامن. میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر یہ نہیں لے کے دے گا بیٹا میں تو یہ لے کے دوں گا، یہ میری زبان ہے. ناؤ بچے کو وہ ٹرسٹ ہوا، بچے نے وہ کر کے دکھایا. اور ابھی مجھے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ اس نے مجھے لاسٹ ویک اس کے باپ کی کال آئی ہوئی تھی کہ علی یار وہ اب گیم آدھا گھنٹہ بھی گیم نہیں کھیلتا، بس آئی مین تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنے سکور چیک کرتا ہے صرف کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے دوست اچھا، کیا کر رہے ہیں. آپ نے جو یہ واقعہ شیئر کیا اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی ہیبٹ بریک کرنے کے لیے، کوئی جو بری عادت ہو یا کوئی فار ایگزامپل ایڈکٹیڈ کوئی ہو جائے کسی چیز سے، تو اس کے لیے ایک دم سے چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کوششیں، چھوٹی چھوٹی ایفرٹس جو ہیں وہ کرنی چاہیے، اور ایک بری عادت کو اچھی عادت سے بدلنا چاہیے. بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ. بری عادت کو اچھی عادت سے بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس کی اگین ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. ماشاءاللہ بیٹا میرا جو ہے بڑے والا، وہ نماز تو پڑھتا ہی تھا، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ تھا کہ وہ نماز کسی بھی ٹائم پہ پڑھ لی. اچھا ایک تو یہ تھا کہ میں اس کو تھوڑی سختی کروں کہ چلو جا کے نماز ٹائم پہ پڑھ کے آؤ، یہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جانا، کچھ ہو جانا. ایک دن وہ کسی کا لیکچر سن رہا تھا، تو اذان ہوئی تو وہ اٹھا اور اٹھ کے بائک پہ جا کے مسجد چلا گیا. تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا بیٹا خیریت ہے، آپ یہ کدھر چلے گئے؟ کہتا یار ابو ایک بڑی پیاری بات مجھے پتا چلی ہے آج. میں کیا؟ کہ مجھے ٹافی لینی ہوتی ہے، شورما لینا ہوتا ہے تو میں بائک پہ چلا جاتا ہوں، تو میں مسجد بائک پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ میں سوچ رہا ہوں میں اس کی عادت بناؤں کہ میں مسجد بھی بائک پہ جاؤں. اور اب ماشاءاللہ تقریباً اس بات کو 6 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے. وہ ہر نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کر پڑھتا ہے اور اپنے شوق سے پڑھتا ہے. نا اس کی یہ جو ہیبٹ بنی، یہ ہیبٹ اس کا وہ ٹریگر تھا. وہ جس بندے کا جس بندے سے اس نے بات کی، اس بندے کا اس کو وہ ٹریگر ایسا دیا کہ یار دیکھ تو یہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اگر تو یہ کام کر لے تجھے کیا فائدہ ہوگا. رائٹ ناؤ ہمیں بچے کے ذہن کو سمجھنا، یا بچہ کا کوئی بھی جو بھی نشے کے اندر آدمی ہے، اسپیشلی جو ویژول ایڈکشن میں ہے، اس کو ہم نے وہ ٹاسک وہ دینا ہے جو چھوٹا ہو، ڈویبل ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ہمارے چھوٹی نیکیاں جو بار بار کی جائیں زیادہ پسند ہیں. اور بالکل. اگر ہم نے اس ہیبٹ کو ریپلیس کرنا ہے تو ہم اس چیز سے ریپلیس کریں جس میں اس کا انٹرسٹ ہو.
अच्छा, ठीक है। अच्छा यहीं पर अगर थोड़ी-सी वज़ाहत आप और कर दें क्योंकि टाइम हमारे पास कम है कि अगर कोई खुद ही विज़ुअली एडिक्टेड है और खुद से चाहता है कि वो अपने इस आदत बुरी आदत को अच्छी आदत से बदले, आप उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे? किन छोटी-छोटी चीज़ों से वो स्टार्ट कर सकता है? देखिए अयमन, अगेन उसमें जिस तरह मैंने कहा कि आपको अपने ट्रिगर्स ढूँढने चाहिए, उसी तरह मैं कहूँगा आपको अपने इंटरेस्ट की चीज़ें भी ढूँढनी चाहिए। हुँ, मेरे पास एक केस आया था, जो सिगरेट का नशा छोड़ना चाहता था, लेकिन उसको सिगरेट से ज़्यादा शौक था उसको फ़िशिंग का। तो मैंने हुँ, उसको फ़िशिंग की तरफ जो है जब एनकरेज किया, बातों-बातों में जब उसको मैंने पता चला, तो इवेंचुअली वो फ़िशिंग के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसका सिगरेट खुद ब खुद छूट गया। ठीक हुँ, है? सो अब आपका वो इंटरेस्ट किस में है, वो भी ढूँढना ज़रूरी है। अच्छा, अगर बच्चा नहीं ढूँढ पा रहा तो माँ-बाप को प उसकी हेल्प करनी चाहिए, और अगर कोई बड़ा इसमें है, हस्बैंड है तो वाइफ़ को, वाइफ़ है तो हस्बैंड को, ठीक है? हुँ, सो य इंसान अपने जब जब वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ढूँढता है, ठीक है? मसलन मैं आपको अपने बेटी की मिसाल देता हूँ। मेरी बेटी जब बैठ के अपना वो कुरान पढ़ना शुरू करती है या दुआएँ पढ़ना शुरू करती है, तो उसको आप चाहे झंझोड़ना शुरू कर दें, उसको पता नहीं चलता। वो बोलेगी नहीं आगे से। अब उसका इंटरेस्ट उसमें इतना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है कि उसके लिए वो एक नशा है। मतलब उसको वो कहती है, मैं मेरा दिल करता है मैं बैठ के पढ़ती जाऊँ। ठीक? हुँ, नाउ ये हैबिट क्या था कि उसका वो इंटरेस्ट था उस फ़ील्ड की तरफ। उसने मुझसे कहा, अब्बू मैंने ये वाला कोर्स कर लूँ, ये कोर्स कर लूँ। मैंने कहा बेटा कर लो। अब मैंने उसके उस इंटरेस्ट पे उसको एनकरेज किया। तो हुँ, जो लोग इसको छोड़ना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने ट्रिगर्स ढूँढें। नंबर 2, वो अपने अल्टरनेट इंटरेस्ट ढूँढें। यार मुझे इसके अलावा क्या पसंद है? ठीक है? मतलब अगर मैंने चाय से जान छुड़ानी है, तो क्या मैं पानी ज़्यादा पी सकता हूँ? क्या मैं जूस पी सकता हूँ? क्या मैं मिंट मार्गरीटा पी सकता हूँ? क्या मैं कोई ऐसी चीज़ पी सकता हूँ जो कि इसके अल्टरनेट है, इसमें मुझे नशा भी ना हो और हुँ, मेरा काम भी हो जाए? और बल्कि एक बड़ी क्लासिकल एग्ज़ाम्पल से मैं बात इसको रैप अप करता हूँ कि आजकल तो वो जो आपने पता होगा अयमन आपको, वो स्मोकिंग पैचेज़ आए हुए हैं, निकोटीन पैचेज़। वो क्या कहते हैं कि जी सिगरेट छोड़ना हो तो निकोटीन पैच लगा लो ताकि बॉडी को पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारा माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। हुँ, आप जब इसको जो भी पट्टी पढ़ाएँगे ना, ये उसको सच मान लेगा। ठीक है? तो अगर आपने इसको ये कहा कि यार ये लिटरली मैं अपने एक आपको एक सच्चा वाक़या एक सुना के बात को ख़त्म करता हूँ कि मेरे एक दोस्त था, उसको कहा ये उसने कहा था ये निकोटीन पैच बड़े महँगे हैं। उसने क्या किया, उसने अपने साथ एक सिंपल सी एक वो ली, क्या उसे कहते हैं, गोल पन्नी, और उसके ऊपर उसने स्टिकर लगा के उसको स्टिकर के साथ अपने यहाँ टाँगी और उसने अपने माइंड को ये कहना शुरू कर दिया ये मेरा निकोटीन पैच है। अब इसकी जी, मिसाल हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लें तो ग़ज़वा हुँ, खंदक में पत्थर सबने बाँधे हुए थे। यानी कि हम अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हैं बाय डूइंग अल्टरनेट हैबिट्स। हुँ। बिल्कुल, आपने जैसे कहा मैं इसको समराइज़ ही करती हूँ कि सबसे पहले ये कि अपने आप को एक्नॉलेज करना किसी भी चीज़ को और ये कि उसको आइडेंटिफ़ाई करना कि ये चीज़, ये प्रॉब्लम मेरे साथ है और वाक़ई प्रॉब्लम है, मेरे लिए ज़िंदगी के लिए मुश्किल बन रही है। फिर उसके बाद अपने ट्रिगर्स ढूँढना। साथ ही ये कि अगर आप वाक़ई सीरियस हैं इस चीज़ को छुड़ाने में, आपको महसूस हो रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर बुरे असरात मुरतब कर रही है, तो आप को ये लाज़मी करना होगा कि आप अपने ऑल्टरनेट इंटरेस्ट ढूँढें, अपनी ऐसी दिलचस्पियाँ ढूँढें कि जो बुरी आदत आपको मज़ा दे रही है, आपको उसको करते हुए खुशी महसूस हो रही है, आप उसकी जगह अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़र दौड़ाएँ और देखें कि आपकी ज़िंदगी में और कौन-सी दिलचस्पियाँ ऐसी हैं कि जो उसकी जगह ले सकती हैं। मोहम्मद अली साहब, मैं चाहूँगी कि आप आखिर में कोई मैसेज एक देना चाहें मुख्तसर हमारे नाज़रीन को। जी। मैं जी जा सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता आता हूँ अब इकबाल के शेर के साथ कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग़ ज़िंदगी। तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। बन अल्लाह बहुत सुब्हानहू व तआला बहुत ने बहुत शुक्रिया आपको मोहम्मद अली बहुत साहब, ताकत दी। आपके वक़्त देने का। हमारे प्रोग्राम का वक़्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है और नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज हमने विजुअल एडिक्शन पर बात की। यकीनन बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, बहुत सारे सवालात आपके ज़हन में होंगे। ज़रूर इस पर खुद भी पढ़ें, खुद भी कोशिश करें और इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जब भी हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली लेकर आनी होती है, तो सिर्फ़ सुनने से और पढ़ने से ही नहीं वो तब्दीली आ जाती है, हमने खुद पहला कदम उठाना होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी कहीं पर किसी मुश्किल का शिकार हो रही है, किसी बुरी आदत की वज़ह से, किसी भी कुछ देखने से, कुछ ऐसा अमल करने से, तो कोशिश करें कि अपने लिए दुआ के साथ-साथ कदम बढ़ाएँ आगे, अपने लिए ढूँढें कि आप क्या कर सकते हैं। अपनी बुरी आदत को बदलने के लिए ज़रूरी है कि उनको अच्छी आदत से बदला जाए।
ऑल्टरनेट वेज़ ढूँढे जाएँ, अपनी वो दिलचस्पियाँ ढूँढी जाएँ कि जो दिलचस्पियाँ अख्तियार करके हम बुरी दिलचस्पियों से बाज़ रह सकें। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।